سورہ المومنون آیت نمبر 51۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل، اے رسولو، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو اور عمل کرو، صالحہ صالح نیک، انی بے شک میں، بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں۔ وَإِنَّ اور بے شک، حاضی یہ امتکم تمہاری امت، امت واحدہ ایک ہی امت ہے، ایک ہی گروہ ہے، وَأَنَا اور میں، ربکم تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِی پس مجھ سے ہی ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا پس انہوں نے کاٹ دیا، امرہم کام کو، معاملے کو، بینہم اپنے درمیان، زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ کل حزب ہر گروہ، بما ساتھ جو، لدیہم اس کے پاس ہے، فرحون خوش ہوتا ہے۔ فذرہم پس چھوڑ دو ان کو، فی غمرتہم ان کی غمرتہم ان کے گمان کے مطابق، حتیٰ یہاں تک کہ ہین حتیٰ ہین ایک مقررہ مدت تک، ایحسبون کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما یا وہ جانتے ہیں، انما سوائے اس کے جو، نمدہم ہم مدد کرتے ہیں ان کی، بھی ساتھ اس کے، من مال مال سے، و بنین اور بیٹوں کے، نصاریو ہم جلدی کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الخیرات بلائی میں، بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ذکر فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کا اکٹھا ذکر فرمایا کہ ہم نے اتنی تعداد میں انبیاء تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، دونوں بھائیوں کا ذکر کیا، کیونکہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی رہتی دنیا تک کے لیے، دونوں بھائیوں نے اللہ کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی، جو کاوشیں کی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، جو صعوبتیں برداشت کی، وہ ایک مثال، اپنی مثال آپ تھی۔ اللہ نے ان دونوں بھائیوں کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ان سب نبیوں کو ادھر پیچھے ہم نے فردن ادھر، یا ایھا الرسل اے انبیاء کی جماعت، اے رسولو، کلوا من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، جو پاکیزہ، واعملوا الصالحات نیک عمل کرو۔ یعنی نبیوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں۔ اور اس کے اندر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جو یہ عیسائی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ بلند ہے، اور وہ یہ دنیا کے اندر انسان گندا ہے، پلیت ہے، وہ پاک ہے، یہ پلیت ہے، یہ اس کے تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے انہوں نے رہبانیت کا سلسلہ شروع کیا کہ تم دنیا سے ہٹ جاؤ، دنیا سے کٹ جاؤ، دنیا میں رہو گے تم پاک صاف نہیں رہ سکتے۔ اور ہندوؤں نے وہ جوگی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا کہ تم جوگی بن جاؤ، دنیا سے ہٹ جاؤ۔ اسلام ایک خوبصورت دین ہے، وہ کہتا ہے نہیں، تم نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اس معاشرے کے اندر رہنا ہے، رہبانیت اختیار نہیں کرنی، دنیا سے کٹنا نہیں ہے، اس کے اندر رہ کر تم نے تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرنی ہیں۔ فرمایا تم میں سے بہترین مومن اللہ کو وہ پسند ہے جو بہادر ہے، یا رہ کر تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اندر رہتا ہے۔ یعنی کہا کہ تم نے رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، وہ برداشت کرنا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا، یعنی یہ ترغیب دی گئی کہ تم نے کٹنا نہیں دنیا سے، تم نے کھانا ہے۔ وہی ذکر، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت کہ تم پاکیزہ چیزوں میں کھاؤ۔ پاکیزہ کیا مطلب؟ مرغی حلال ہے، لیکن جب کسی غلط طریقے سے اس کو چوری سے حاصل کریں گے وہ حرام ہو جائے گی۔ آب زمزم پاک پانی، صاف پانی،
تو اگر وہ حلال اور بابرکت ہے، لیکن اگر تم اس کو غلط ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے ناجائز نہیں ہوگا. یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ اپنا پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے. اللہ پاک ہے، جیسے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیں، اور وہ حکم دیا جو اپنے رسولوں کو حکم دیا. سب کو یہ حکم تھا کہ پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرنا ہے. جیسے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑی دور سے آتا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوتی ہے، خاک آلود ہوتا ہے، اور اس کے چہرے سے تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں، کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، سر کے اوپر بھی گند مٹی جمی ہوتی ہے، اور مال خرچ کرتا ہے، اور بڑی دور سے آتا ہے، خانہ کعبہ کے پاس آتا ہے، اور آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب. فرمایا اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کے کپڑے بھی حرام کی کمائی کے، اس کا جو جسم پر گوشت ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے پلا ہوا ہے. اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا. اور اس فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جسم حرام کی کمائی سے پلتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے جہنم کا. فرمایا جو جسم حرام کی کمائی سے پلتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے بچنا حرام، یعنی ذکر کیا جائے ان کو بتانا، وہ تو پاک تھے. یہ اصل میں ہمارے لیے تنبیہ ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. رہتی دنیا تک کے لوگوں کو اسلام ایک بڑا خوبصورت دین ہے، وہ قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے انسان کی. فرمایا کہ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں. جو اس مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی. اور جو ان کے اندر شامل ہو گیا اس نے ان کی مشتبہ چیزوں میں اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اس نے اپنا دین بھی برباد کر لیا، اپنی عزت بھی برباد کر لی. فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ متقی اللہ کے نزدیک متقی انسان وہ ہے، اللہ کے نزدیک متقی انسان کہ وہ حلال چیزوں کو بعض حلال چیزوں کو بعض یعنی جس چیزوں میں غیر شبہ کوئی نہیں ہے ان چیزوں کو اس لیے چھوڑ دے کہیں یہ حرام نہ ہو، ڈر سے، اللہ کے ڈر سے. یہ متقی اللہ وہ پسند ہے. عمر فاروق کہا کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا نا کہ تقویٰ کیا ہے، کہنے لگے تقویٰ یہ ہے کہ انسان حلال چیزوں کو صرف اس لیے چھوڑ دے کہیں یہ حرام نہ ہو، یعنی مشتبہ جو انسان ساتھ چھوڑ دے اس کو بچ جائے ان لوگوں سے. فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے آ رہا ہے، کمائی کہاں سے آ رہی ہے، کیا کھانا کیسے آنا، کوئی انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھانا. وہ کہتے تھے نا کہ رسول وہ انسان بشر نہیں ہو سکتا، پیچھے انہیں بشر ہو ہی سکتا. فرمایا وہ کھاتے بھی تھے اور پاکیزہ کھاتے، وہ عمل صالحہ، نیک عمل بھی کرنے ہیں، صرف کھانا اور فرمایا نیک عمل کرنا وہ تو کرتے تھے. ہمیں اللہ وعمل صالح، نیک عمل کیا مطلب ہے؟ جب تم کو اللہ طیبات، اللہ کی نعمتیں، جب اللہ کی نعمتیں کسی صورت میں ملیں، کسی صورت میں کیا انسان کو صحت ہے، تندرستی ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، اولاد ہے اور مال و دولت ہے، اللہ کا فضل ہے، جب ملتا پھر کیا کرنا ہے؟ وعمل صالح، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. وہ کیسے کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اچھے معاملات کرنے ہیں، وعمل صالح، نیک عمل کرنے ہیں. انی بما تعملون علیم، میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کرتے ہو تیرا رب ان سب کو دیکھ رہا ہے، خوب جانتا ہے. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور بے شک یہ تمہاری امت یعنی یہ انبیاء کی جتنی جماعتیں سب ایک ہی امت ہیں. وہ سب جب توحید والے ایک ہی امت ہیں، سب کا کلمہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. ہر دور کے اندر یہی کلمہ، توحید سب کی یہ تھی. احکام علیحدہ وقت کے مطابق اس حالات کے مطابق تھے، لیکن جو مین پوائنٹ تھا وہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِی، اور میں تمہارا رب، مجھ سے ڈرنا. یعنی اللہ بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ بار میں تمہارا رب، میں تمہارا رب. رب کا مطلب پالنے والا، دینے والا، انسان کا خیال رکھنے والا رب. فاتقونی، مجھ سے ڈرنا، کسی سے ڈرنا. وہ لیکن انسان ڈرتا ہے
پورا معاشرہ ڈرتا ہے، پورے معاشرے سے بھیڑ میں ہوئے، کوئی کسی سے ڈرتا ہے، کوئی کسی سے ڈرتا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے جادو کر دیا، کوئی کہتا ہے اس نے جادو کر دیا۔ آپس کی لڑائیوں نہیں خاندانوں میں مکتی، گھروں کے اندر لڑائیوں نہیں مکتی، نو اور سس کی لڑائی نہیں مکتی، اور آپس کے اندر جیٹھ یعنی دیورانی اور جٹھانی ان کی لڑائی نہیں ہوتی، اپنا ختم ہوتی۔ ایسے خاندان میں ایسے ہوتا ہے، کسی کے گھر میں تھوڑی سی مشکل آ جائے، وہ جو اس کے ذہن میں کسی کے خلاف ہوتا ہے نا کہ وہ بندہ صحیح نہیں ہے، جب وہ بس سارا بغض اس میں نکال دینا، اس نے جادو کیا تھا، وہ ایسے ہی ہے، اس نے ایسے کر، اس نے کر دیا۔ فتقون، مجھ سے ڈرنا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جب اللہ تمہارے ساتھ برا ارادہ کر لے تمہیں کوئی خیر پہنچا نہیں سکتا۔ یہ چیز فتقون، مجھ سے ڈرنا ہے۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، انہوں نے اپنے معاملات کو خود ہی کاٹ لیا۔ کیا کاٹ لیا؟ ایک فرمایا ان ہذہ امت، ایک امت تھی لیکن انہوں نے کیا کیا؟ زبرا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، کوئی گروہ میں بٹ گئے، کوئی فلانا گروہ بن گیا، فلانا گروہ بن گیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جب یہ گروہ میں بٹ گئے پھر ہر گروہ جو اس کے پاس اس پہ خوش ہے، اسی پر ترار ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا صحیح ہوں، میرے پاس جو ہے میں پہلے بڑا ہدایت کتاب کے ذریعے ہے، جو کتاب سے ہٹ گیا وہ ہدایت نہیں ہے۔ لیکن لوگ اتنی، اب یہ اسماعیلی دیکھ لیں، شیعت دیکھ لیں اور مرزائی دیکھ لیں، بڑھتے جا رہے ہیں، تعداد کتنی کی کتنی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار ہم پڑھتے ہیں، عام سے لوگ ہیں، اللہ نے ہم کو سمجھ دی، ان کو سمجھ لگتی، وہ پڑھے، دنیا پڑھے، انتہائی پڑھے ہوئے، اور بڑے بڑے سائنسدان وہ اپنا قادیانی ہیں۔ ہم دیکھیں، پڑھیں، عبدالسلام یہ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جو سائنسدان گزرے ہیں، اور بڑے بڑے اونچی عہدوں پر ہیں، وہ قادیانی۔ سمجھ لگتی یار اتنا پڑھے لکھا بندہ، اس کو سمجھ جتنی بات سمجھ لگتی، لیکن شیطان بہکا دیتا ہے، جیسا پڑھا لکھا ویسا شیطان اس کا پیش آتا ہے۔ تو یہ معاملہ فتقطعوا امرهم بینہم، انہوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کیا مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ ایک چیز تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، لیکن انہوں نے کہ شریک بنا دیا، کسی نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور کسی نے کہہ دیا اللہ اس کے اندر حلول کر گیا، کسی نے کہہ دیا اللہ کے نور میں سے نور ہے، اور کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ جو آخرت کا عقیدہ ہے اس کے اندر گڑبڑ کر دی کہ وہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے، وہ سفارش کر دے گا، یہ سفارش کر دے گا۔ عیسائیوں نے کفارہ مسیح کا عقیدہ کر لیا کہ یہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا جی یہ ہمارے پادری ہیں، جو ان کے پادری ہیں وہ لوگوں سے پیسے لے کر لوگوں کو پاک صاف کراتے ہیں۔ لوگ گناہ کرتے ہیں کرسچن، وہ پادری کے پاس جاتے ہیں، وہ عیسیٰ سے، اللہ سے نہیں بات، پادری پہ جاتے ہیں، پادری صاحب میں نے یہ گناہ کری، پادری کے اتنے پیسے دو، میں تمہیں پاک صاف کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ ہم مسلمانوں نے، جو مسلمان کلمہ گو ہیں سب، ہم بھی دروازہ بنا لیا، ہم چلو جس کے نیچے سے گزرو تم پاک صاف ہو گئے۔ یعنی سفارشیں کسی طریقے سے ہم نے عقیدے اپنے غلط کر لیے۔ پھر حلال حرام کہ لوگوں نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لیا، حرام کو حلال کر لیا اپنے اوپر، حلال چیزیں۔ پھر عام صالح عمل کرنا، نیک عمل کرنا، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ عمل وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، لیکن ہم نے کہ ہم سنتوں کو چھوڑ دیا، بدعات کا رواج ہو گیا، سنتے پسند نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی سنت کو بتایا جائے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ انسان کو تھوڑا پابند کرتی ہے۔ لوگوں نے نئی نئی بدعتیں راج کر لیں، وہ اپنے معاملات کے اندر، خوشیوں کے اندر، غمیوں کے اندر ان کو انہوں نے شامل کر لیا، جو دل کا تھا وہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ انسان اسے توبہ ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جو بدعت کرتا ہے نا وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہوتی نہیں۔ یہ سارے معاملے فذرہم فتقطعوا امرهم بینہم، انہوں نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میرے 73 ہوں گے۔ پوچھا رسول اللہ کون جنتی ہوگا؟ فرمایا ان میں سے ایک جنتی ہوگا جس پر میں، میرے صحابی، بس مختصر سی بات ہے، اپنے آپ کو پیش کر لو اللہ کے نبی کی ذات پر، آپ کی سیرت پر اور صحابہ کرام کی زندگی پر۔ اگر تمہاری زندگی، تمہارے معاملات ان کے مطابق چل رہے ہیں، تم کامیاب ہو، تم صحیح ہو، تم نیک ہو، تم صالح ہو۔ اگر تمہارے معاملے ان سے ٹکراتے ہیں، ان سے ہٹ گئے ہیں، پھر تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اور تم نے اپنے آپ کو اپنے ذات غور و فکر کرنا چاہیے۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش ہو رہا ہے جو اس کے پاس ہے۔ میں حنفی ہوں، خوش ہے، میں دیوبندی ہوں، وہ خوش ہے، میں اہل حدیث، خوش، وہ شیعہ، میں خوش، جو جس پر وہ آپ خوش ہے، وہ اس سے آگے چلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ الحمدللہ وہ خوش ہے اپنے اوپر، جو فرحون، جو خوش ہے۔ فذرہم فی غمرتہم،
فذرہم بس چھوڑ دو ان کو، فی غمرتہم ان کے گمان کے مطابق، حتی حین ایک مقررہ مدت آنے والی ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، ایک وقت آنے والا ہے ہم ان کو پکڑ لیں گے، پھر ان سے ساختہ لیں گے سارے معاملات کو جو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایحسبون کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم ان کے خیال کے مطابق ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، بہم من مال بنین مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، ان کو بیٹے مل گئے، اولاد مل گئی، مال مل گیا، چودراہٹ مل گئی، دولت مل گئی، یہ کہتے اللہ ہم سے بڑا خوش ہے، اللہ اگر خوش نہ ہوتا تو ہم کو مال دے دیتا، بیٹے دے دیتا، صحت ہے، تندرستی ہے، اور بڑے اتراتے ہیں جی۔ دیکھیں جی ہمارے جو ہم لوگ ہیں جو ران والے ہیں اور شیعہ ان سے بات کرنے وہ کہتے ہیں دیکھو جی ران میں کتنا حسن ہے، وہ دیکھیں ان کے چہرے، ادھر بھی جو اس سے دیکھیں آپ جو شیعہ لوگ ہیں ان میں بڑی خوبصورتی ہے، بڑا وہ پتہ نہیں اللہ، یہ وہی چیز آ گئی نا، سارے ہم ان کو ہم یہ فرما یحسبون مدد کرتے ہیں ہم ان کی، کس لیے؟ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، نہیں یہ نور ہے، کہتے ہیں نور ہے جی، نور آ گیا ہمارے اوپر، ہم جس مسلک میں جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہی اتراتے ہیں اپنے معاملے کے اندر، یحسبون کیا یہ گمان کرتے ہیں ہم نے ان کو بیٹی دے دی، مال دے دیا، نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون ہم تو جلدی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھلائی، جو ہم ان کو نعمت دے رہے ہیں نا بس یہ ان نعمتوں کا مزہ اٹھا لیں، بل ان کو شعور ہی نہیں ہے، یہ شعور ہی نہیں، ہم ان کو جو دولت دے رہے ہیں، جو بیٹے اور مال و دولت اور راحت اور آسانیاں اور خوشحالیاں دے رہے ہیں، فرمایا ان کو شعور ہی نہیں ہے، ہم ان کو اچانک پکڑیں گے، وہ پیچھے پڑتے چلے آ رہے ہیں، جگہ جگہ آتا ہے اچانک ہم نے پکڑ لیا، وقت آتا اچانک ہم پکڑ لیں گے ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ جو اپنے مال پر اتراتے ہیں، دولت پر اتراتے ہیں، یہ کچھ دیر کے لیے ہے، ہم ان کو جلدی پکڑ لیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، بس ہین تھوڑا وقت رہ گیا ہے، یہ میرے عذاب میں پکڑے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرے گا، تم کو اس پورے عرب و عجم کی حکمرانی دے گا، اور ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو حکمرانی ملی، مسلمان کامیاب ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الرسول اے رسولو، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو اور عمل کرو، صالحہ نیک، انی بے شک میں، بما ساتھ جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم جانتا ہوں، وَإِنَّ اور بے شک، حاضی یہ، امتکم تمہاری امت، امتا واحدہ ایک امت ہے، وانا اور میں، ربکم تمہارا رب ہوں، فاتقونی بس مجھ سے ہی ڈرو، فتقطعوا بس انہوں نے کاٹ دیا، امرہم اپنے معاملات کو، بینہم آپس میں، زبرا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کل حزب ہر جماعت، بما لدیہم جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہو رہے ہیں، فذرہم بس چھوڑ دو ان کو، فی غمرتہم ان کے گمان کے مطابق، التاہین ایک مدت تک، ایحسبون کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما کہ بے شک جو، نمدہم ہم مدد کرتے ہیں ان کی، بھی ساتھ اس کے، من مال و بنین مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، نصارع ہم جلدی کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الخیرات بلائی میں، بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔